کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا بولو چھوڑ دے، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے، لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی، لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا، تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے، ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا، جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے، وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو، وہاں بھی دیکھو، پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں، پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو، بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو، اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا، تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہو گے نا، اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، سزا بھی دیتا ہوں، صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا، اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا، اور صدقہ بھی کیا، سزا بھی دی، روزہ بھی رکھا، پھر کر لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اس روش سے باز نہیں آنا، یعنی اس توبہ سے، یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا، یہ کبھی نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے، لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا، یہ غلط ہے، اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو. لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا، تو پھر اس سے آگے جاؤ گے. ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے، 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے، روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے، جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے، اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار، کرتا رہ یہ بیٹھ کے. یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی، یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں، نا، یہ آپ کو آگے بڑھائے گی، زنا کی طرف لے کے جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا، جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے، یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں.
یہاں سے شروع کرتے ہیں, انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فوج فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے کی. ایک صاحب نے مجھے بتایا میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا میں نے پھر یہ گناہ کر لیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نا 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 نا, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھیں, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا وہ سبق کیا ہے, وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ جاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. تو اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں گا اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا, دوبارہ پوچھیں, چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, وہی تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا میں, اب میں اس کو معاف نہیں کروں. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا بھائی. جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے.
یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے, چاہے بار بار گناہ ہو رہے ہیں بھائی اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا.